پاس، کہنے لگا مفتی صاحب میرے پاس 5 نوجوان بچے ہیں، میں نے بڑی محنت سے اور ساگ روٹی کھا کر کے ان کو پرورش کیا، شادی کیا، اور جب بھی آئی تو 5 بیٹا ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، آج میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، بھوک سے تڑپتا ہوں، یہ 5 بچے نہ ہم سے بات کرتے ہیں نہ ہمارے پاس کھانا لے کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس ماں باپ نے خون جگر کو نچوڑ کر کے اولاد کو اس لائق بنایا تھا، اولاد کو جوان بنایا تھا، اولاد کی خوشی شادی کی تھی، اولاد کے لیے ایک لمبا سپنا اور خواب سجایا تھا، وہی اولاد ماں باپ کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ماں باپ پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دکھا دے گا۔ ایک شخص اپنے باپ کو گلا میں رسی باندھ کر کے کھینچ کر کے لے کے جا رہا، باپ کو گلا میں رسی باندھ کر کھینچ کر کے لے کر کے جا رہا تھا، ایک درخت کے پاس گیا تو درخت کے اندر جو سیر نکلا رہتا ہے نا، موٹا موٹا سیر، اس کو وہ پکڑ لیا، کہا کہ بیٹا اب بس کرو، بیٹا اب بس کرو۔ کہا کہ ابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھینچ کے لایا، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھینچ کے لایا تھا۔ میری نظر کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک شخص اپنے بیمار باپ کو رات میں 2-3 مرتبہ استنجا کے لیے جب اٹھا تو ایسی لات مارا کہ وہ بڑکتا ہوا پانی میں جا کر کے گرا، کہا کہ ٹھنڈی تھی، اس باپ کے منہ سے بددعا کا جملہ نکل گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ بھی تمہاری اولاد یہی حشر کرے گی۔ اور کچھ ہی دن کے بعد اس کا بڑا بیٹا جب بمبئی سے کما کر کے آیا تو پیسے کے لیے کچھ معاملہ ہوا، دیکھا کہ وہ کداری لے کر کے باپ کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے، کداری لے کر کے باپ کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو کیا سمجھ آیا؟ اس ہاتھ سے کمائیے اور اس ہاتھ سے پالیجیے، جیسا ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا ہی دنیا میں نتیجہ ملے گا۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کیجیے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ جتنا اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، جتنی خدمت اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، ان تمام سے بڑھ کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ماں باپ کو مت رلائیے، جس نے ماں باپ کو رلایا انہوں نے اپنے اوپر جہنم کو فرض کر لیا، جس نے ماں باپ کو خوش کیا وہ اپنے لیے جنت کا مقام بنا لیا۔ کیونکہ ایک شاعر نے کہا جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا تو جنت میں گھر بنایا، پھیرا ہے جس نے ساتھ والدین سے رکے سرور، ہر جستجو میں میں نے اسے ناکام ہی پایا، ہر جگہ وہ ناکام رہے گا۔ میری تقریر کی 2 شق ہوگی، ایک مرد حضرات اور دوسری خواتین، اور ٹائم زیادہ نہیں ہوں گا، شاید 15 منٹ ہو گیا ابھی سے، تو تھوڑی دیر میں ختم کروں گا اپنی بات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر تورات، انجیل، زبور اور دوسرے صحائف ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور 5ویں چیز جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے پیغام سنا رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ 5 چیزیں ہم نے بیان کی، نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 مال کا زکوٰۃ دینا، نمبر 4 کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ سرسری اس کی تشریح کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب بغیر دیکھے، غیب کا مطلب بغیر دیکھے۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، فرشتہ کو دیکھے ہیں،
پچھلی کتابوں کو دیکھے ہیں، آخرت کے دن کو دیکھے ہیں، اچھی بری تقدیر کو دیکھے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ کتنی چیزوں پر؟ کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ایک مومن کے لیے دل سے 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر. کون سا اللہ؟ وہ اللہ جو تنہا ہے. قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. ایک ہی کیوں ہے تو 4 5 6 7 8 کیوں نہیں ہے؟ 33 کروڑ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گھر میں ایک ہی گارجن ہو تو گھر صحیح سے چلتا ہے. گاؤں میں ایک مکھیا ہوگا تب نہ گاؤں چلے گا. اور گاؤں میں 4 مکھیا ہوگا تو یوتھ ہوگا کہ نہیں؟ اگر زمین آسمان کا خدا ایک نہیں 4 ہوتا تو ایک کہتا آج بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوا چلے گی. ایک کہتا آج سورج نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں سورج نہیں نکلے گا. ایک کہتا سردی کا موسم ہوگا، دوسرا کہتا گرمی کا موسم ہوگا. تو نظام چلتا. قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ کیوں ایک ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین آسمان میں ایک خدا نہیں کئی خدا ہوتے تو زمین آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، تہلکہ برپا ہو جاتا، ٹوٹ کر ریزہ ہو جاتا. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے. جس کا کوئی بیٹا ہوگا وہ بھگوان نہیں بن سکتا ہے. لم یلد ولم یولد. اللہ کسی کا باپ نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی عظیم ہستی جو کسی کا باپ ہوگا وہ خدا نہیں بن سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کی جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں بنائی جا سکتی. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اس کے جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. کوئی پوچھے گا اللہ کو دیکھے ہیں تو آپ کہیے ہوا کو دیکھے ہیں. ہوا کو دیکھے ہیں. ارے ہوا کو کوئی دیکھا ہے؟ بتائیے نا بھائی. ہوا کو دیکھے ہیں کوئی؟ دیکھیے انعام دیے ہیں. مقرر کو بھی آج انعام ملتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہوا کو کوئی دیکھا ہے؟ ارے اس آنکھ میں وہ طاقت وہ پاور ہے جو سورج سے آنکھ ملا سکے. سورج کو دیکھیے گا. جو ٹکٹکی لگا کر سورج کو دیکھے گا اس کی آنکھ ختم ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کے نور سے سورج کو روشنی مل رہا ہے. جب ہماری نظر ایک سورج کو برداشت نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ نظر اللہ کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اللہ کو یہ نظر نہیں دیکھ سکتی. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ کی جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اب کہیں گے پھر کیسے اللہ کو مانے؟ تو آپ کہیے کہ یہ پنڈال بغیر بنائے لگا ہے کیا؟ نہیں لگا ہے. بال بغیر لگائے لگا ہے کیا؟ نہیں نا. یہ پھول بغیر لگائے لگا ہے کیا؟ نہیں نا. اور یہ ساری چیزیں جو دکھائی دے رہا ہے لگایا کوئی تب نہ لگا ہے. ہاں تو آسمان بغیر بنائے بن گیا، زمین بغیر بنائے بن گئی، چاند سورج ستارے بغیر لگائے لگ گئے. کوئی لگانے والا ہے نا. اسی لگانے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو 7 چیزوں پر ایمان لائیں گے. ایمان لے آئے نا. ایمان ہے نا ہم لوگوں کو 7 چیزوں پر. اب آگے بڑھیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرتے ہیں. نماز کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا. قائم کا مطلب مسالہ، روڑی، بالو اور تمام چیزوں کو لا کر کے دیوار قائم کر دی. دیوار جب جم جائے گی تو وہ ہلے گی نہیں. ہلے گی؟ دیوار ہلے گی. ارے مسلمانوں تمہارا ایمان
اس معیار کا ہونا چاہیے کہ چاہے زلزلہ آئے، چاہے آسمان ٹوٹ جائے، چاہے ہوا آئے، چاہے آندھی آئے، چاہے ہمارے ملک کی ہوا کدھروں سے کدھروں چلے جائے، طوفان آ سکتی ہے لیکن ہماری نماز نہیں ڈگمگا سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن کے لیے گورنر بن کر کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے معاذ، تم ملک یمن کا گورنر بننے کے لیے جا رہے ہو، وہاں سے جب تم واپس آؤ گے تو مجھ سے تمہاری ملاقات ہو سکتا ہے نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل جو اپنا دل کھول کر کے نبی کے ہاتھوں پر قربان کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یمن میں تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تم کو وہاں جانا پڑے گا۔ آپ تسلی دے کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے حضرت معاذ بن جبل کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ آگے جاتے جاتے جب بہت دور تک چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ اے معاذ، میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ لا احبک، میں انی لا احبک، اے معاذ بن جبل، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ وقت اتنا کٹھن تھا، یہ جدائی کا وقت تھا، آپ کی جذبات آپ کنٹرول نہیں کر پائے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں بطار رونے لگے اور اس کے بعد کہا کہ اے معاذ، کوئی بات نہیں ہے، پھر تم آ کر کے بیچ میں ہم سے مل لینا، اور کہا کہ یہ دعا اور نماز کے بعد پڑھتے رہنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے ذکر کرنے پر میری مدد فرمائیے، اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے پر میری مدد فرمائیے، وہ حسن عبادتک، اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تین دعا، اور اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے دور گئے، اور اس کے بعد کہا کہ اے معاذ بن جبل، اب تم یمن کا گورنر بن جاؤ گے، اب تم یمن کا گورنر بن جاؤ گے، لہذا جان بوجھ کر ایک بھی فرض نماز ترک مت کرنا، جان بوجھ کر ایک بھی فرض نماز ترک مت کرنا، چھوڑنا نہیں، کیونکہ اگر تم ایک بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دو گے تو اللہ کے ذمے سے خارج ہو جاؤ گے، اللہ کے ذمے سے خارج ہو جاؤ گے، نکل جاؤ گے۔ اور دیکھیے اس میں کتنی لذاذت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بعض کے ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں گے اور خواہش نفس کی اتباع کریں گے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہاری تیاری میں ہے، تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب میدان محشر قائم ہوگا، اولین